अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सर्वे मौजूद फकर में खुश आमदीद। अगले 24 घंटे इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि हुकूमत ने एक मरतबा फिर ज़मान पार्क को न सिर्फ तख्ता मश्क बनाने का फैसला कर लिया है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो ज़मान पार्क पर किए जाने वाला है। और इसके लिए हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है इमरान खान को। और उनसे इस बात की उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब, ये जो 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िम हैं, हमारी पास इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है कि 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो इन सारे का वारदातों में मुलव्वस थे और वो इस वक्त ज़मान पार्क की हदूद में मौजूद हैं। बल्कि अगर वो इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा बेहतर ये है कि इन तमाम अफराद को हमारे हवाले कर दिया जाए। और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम बलवाइयों को हुकूमत वक्त के हवाले ना किया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत की तरफ से वाज़े और दो टोक अंदाज के अंदर ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा दिया गया है। अब इस सिचुएशन के अंदर सवाल है, और बड़ा सिंपल सा सवाल है, कि क्या हुकूमत एक मरतबा फिर इमरान खान की रिहाइश गाह पर हमला करेगी? और क्या वाक़तन एक ऐसा ऑपरेशन किया जा सकता है जिस तरह माजी में किया गया था, लेकिन वो 48 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा था, लेकिन कोई एक बंदा तो बड़ी दूर की बात है, इमरान खान साहब के घर के दरवाजे की कुंडी जो है ना वो खड़काई नहीं जा सकी थी। और इसका मतलब ये है कि ये जो इस मरतबा जो प्लान किया जा रहा है और उसके बारे में ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि उनको मुक़्तदर ताकतों की हमायत हासिल है, तो ये ऑपरेशन जो है वो किस हद तक कामयाब होगा। और 9 मई के बाद जो इस वक्त की सिचुएशन है वो एक जानिब तो ये बात काफ़ी हद तक क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है कि इमरान खान की जमात दबाव का शिकार है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और वो जिस तरीके से सिस्टम के साथ टकरा रहे हैं और जिस तरीके से सिस्टम अब उनको टफ टाइम दे रहा है, उसके कुछ वाज़े इशारे भी मिल रहे हैं। और इस हवाले से जो इमरान खान साहब की जमात की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये वजह है कि मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए इमरान खान साहब के लिए बेल आउट पैकेज की तैयारी का काम भी जारी है। और उसके लिए इमरान खान साहब के एक दरीना दोस्त भी मुतहरक हुए थे। और अब उनकी नाकामी के बाद, क्योंकि वो जो शख्सियत थी AKD, वो ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात के बाद कल रात को ही वो निकल गए थे, आज़म में सफ़र हो गए थे और वो ताकत के मरकज़ यानी रावलपिंडी पहुंच गए थे। और रावलपिंडी में उनकी बताया ये जा रहा है कि उनकी कोई मुलाकात भी होनी थी और उस मुलाकात ने ही इस सारी सिचुएशन के ऊपर असर डालना था। अब चूँकि देखें, कुछ चीज़ों को ना हमको डॉट्स के ज़रिए कनेक्ट करना पड़ता है। एक बंदा लाहौर से जाता है रावलपिंडी और रावलपिंडी जाने के बाद मुलाकात होती है या नहीं होती, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और हुकूमत, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत, जिनके बारे में ये राय है कि मोहसिन नकवी साहब मुक़्तदर ताकतों के बहुत ही पसंदीदा लोगों में शामिल हैं, लिहाजा अगर फौरी तौर पर यहाँ पर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को इस बात का अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि जनाब 24 घंटे हैं आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि वो काविशें जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हुई थी वो काविशें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। और शायद यही वजह है कि उस नाकामी के जो असरात हैं वो लाहौर से निकलकर अब इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं। और वहां पर मौजूद इमरान खान साहब के एक और दस्ते रास्त जनाब आरिफ अलवी साहब इस सिचुएशन पर फिर एक मरतबा मुतहरक हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत पर इस बारे में ज़ोर दिया है कि जनाब, आप जो है इतने जो सियासी वो इख्तलाफात हैं इनको ज़रा एक साइड पे रखें और पाकिस्तान का सोचें, क्योंकि जिस तरीके से और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हम इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इंतशार अगर आगे बढ़ेगा तो फिर हमारे लिए पीछे हटने का और सर्वाइवल के जो इम्कानात हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। यहाँ पर जब आरिफ अलवी साहब का जिक्र आता है और तो किसी साजिश का जिक्र आए तो बात बहुत ही हद तक नामुकम्मल होती है। अब कुछ लोगों का ये मानना है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की तरफ से जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या इन दिनों वहाँ के ड्राइंग रूम्स के अंदर जो गपशप का मौजू है वो इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलने से लेकर उनका पुलिस लाइंस तक पहुंचने के दौरान जो वक्फा है
وہ ہے 4 گھنٹے کا. وہ 4 گھنٹے کے اوپر بہت ہی زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر جب عمران خان صاحب پہنچتے ہیں پولیس لائنز، جب آپ کو یاد ہے وہ گڈ ٹو سی یو والا سارا معاملہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، عمر عطا بندیال صاحب خوشی سے نہال تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اور جذبات ان کے ابل کے سامنے رہے تھے، وہ کنٹرول میں نہیں ہو پا رہے تھے. البتہ اس دوران بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو 4 گھنٹے کے لیے لاپتہ رہے. اس کے بعد پولیس لائنز پہنچے، اور ان کے پولیس لائنز پہنچنے کے 15 منٹ کے بعد جناب عارف علوی صاحب بھی وہاں پر پہنچے اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اب جو خبر جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بات اس وقت اسلام آباد کے سرکلز میں بہت ہی حد تک جو ہے زیر گردش ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن صدر صاحب کا جو ہے نا وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ نہیں پڑا اس سارے معاملے کو کسی نہ کسی طرف آگے بڑھانے کا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب موجود تھے پولیس لائنز میں اور صدر صاحب ان کے پاس آئے تھے، اور اس ملاقات کے دوران جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر جناب عارف علوی صاحب سے فرمائش کی گئی، اور یہ فرمائش بھی ایسی تھی کہ بندے کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی مجھ سے تم نے وہ کچھ مانگ لیا ہے جو شاید میں دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور معاملہ وہی تھا کہ جناب یہ ایک بندہ جو میرے لیے اس وقت پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، اس سے میری جان چھڑوائی جائے، اس کو ذرا دور کیا جائے یا اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. اور آپ صدر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور سپریم کمانڈر ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس اس بات کا اختیار موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ جناب فلاں شخص کی چھٹی کرا سکتے ہیں. اور وہ فلاں شخص آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کون ہے جو عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ جو عمران خان کا اس وقت ٹارگٹ نمبر 1 ہے. وہ یقینی طور پر شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، وہ یقینی طور پر نواز شریف صاحب نہیں ہیں، وہ یقینی طور پر آصف علی زرداری صاحب نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جنرل عاصم منیر. اب جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جب آپ عارف علوی صاحب سے یہ کہیں گے کہ جناب ان کو ہٹا دے، تو عارف علوی صاحب کوئی اتنے زیادہ بچے نہیں ہیں، وہ ایوان صدر میں رہتے ہوئے انہیں اس بات کا اندازہ ہے، اور بڑے حقیقی معنوں میں اندازہ ہے کہ جناب یہ سچویشن کہاں سے جاتی ہے اور کہاں ہینڈل کی جاتی ہے. پھر عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ کو سسٹم سپورٹ کر دے گا. یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اسلام آباد کے جو ہے نا سرکلز وہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ آپ اگر اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو یہ سسٹم جو اندر موجود ہے ادارے میں وہاں سے بھی آپ کو کچھ سپورٹ ایکسٹینڈ ہوگی. لیکن عارف علوی صاحب نے اس بات کے اوپر عمران خان صاحب سے ذرا پولائٹلی معذرت کر لی، اور اس کے بعد سے پھر عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر عارف علوی صاحب سے دور ہو گئے ہیں. اب اگر آپ یہ کچھ چیزوں کو کنیکٹ کریں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب اس وقت ناقابل قبول ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے. خود عمران خان صاحب کو بھی کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف جو بھی وہ کارروائی کرنا چاہیں گے وہ کارروائی کر کے رہیں گے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری جانب جو بلڈ اپ ہے عمران خان صاحب کے خلاف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے پاس آپشنز اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ہی حد تک محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو ریسنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ جو ایکٹیویٹی عمران خان صاحب کی طرف سے عارف علوی صاحب کو انگیج کرنے کے بارے میں کی گئی تھی، اور ان کو جب یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ کو سسٹم بھی سپورٹ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو 9 مئی کو ہوا، جو 10 مئی کو ہوا، جو 11 مئی کو ہوا، وہ سب کچھ کسی منصوبہ بندی کا حصہ تھا، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کور کمانڈرز کی حالیہ میٹنگ جو ایک ایکسٹرا آرڈینری میٹنگ تھی اور ایمرجنسی نوعیت کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے بعد جاری ہونے والی پریس ریلیز کا ایک مرتبہ پھر مطالعہ کریں تو وہاں پر اس بات کو بہت ہی زیادہ دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب ایک جانب یہ جو تمام لوگ ہیں یعنی مجرمان جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے منصوبہ بندی کی، اور جنہوں نے ان لوگوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کیا یعنی ان کے سہولت کا، ان تمام لوگوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ کا جہاں پر ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بھی ذکر کیا گیا. اب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ کسی سویلین آدمی پر تو نہیں لگ سکتا. ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر آپ کو 100 طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد، مثال دے رہا ہوں آپ کو ان کی، کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو نہیں ہو سکتا، یا وہاں پر جو موجود حسان نیازی ہے اس کے اوپر تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگ سکتا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ان لوگوں کے بارے میں لگے گا
جو کسی ڈسپلن کا حصہ ہوں گے اور انہوں نے اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہوگی اور اس خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس لیول تک گئے ہوں گے جہاں پر وہ اپنے سپیریئرز کے لیے کسی طرح کی کوئی تھریٹ جنریٹ کر رہے ہوں گے۔ اب جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ پرت در پرت یہ چیزیں اترتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو میڈیا پر آیا، لیکن بہت کچھ ایسا بھی ہے جو میڈیا پر نہیں آیا۔ بہت ساری انفارمیشن ایسی موجود ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس، سیکرٹ سروسز کے پاس، ISI کے پاس، ملٹری انٹیلیجنس کے پاس، جو بہت ہی حد تک چونکا دینے والی ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بہت سارے گھروں کا لوکیشنز وہ مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کی گئی کہ جناب یہ فلاں کی رہائی کے، میں نام نہیں لے رہا، آپ خود آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، میں آپ کو یہ صرف اشارے دے رہا ہوں کہ فلاں بندے کی یہ رہائش گاہ ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے، ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ یہاں پر پہنچیں۔ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے تاکہ یہ جو ایک انریسٹ ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر وہ کریٹ ہو، اور جیسے ہی یہ انریسٹ کریٹ ہونا تھا تو وہ لوگ جن کے بارے میں عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ تمام کی تمام سازش کو ناکام بنایا گیا صرف برداشت کر کے، صبر کر کے۔ لیکن یہ والا بلو، پہلا بلو تو لے لیا گیا، لیکن اب اس کا جو رد عمل ہے وہ آنا ہے، اور وہ رد عمل عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ جو پبلک امیج ہے اس کے لیے بھی عمران خان صاحب کے لیے آنے والا وقت بہت ہی زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے، جس کے اندر ان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب یہ 24 گھنٹے کے اندر اگر یہ 50-60 لوگ ہمارے حوالے نہ کیے گئے تو آپریشن ہوگا۔ اب آپ اس کو جو مرضی معنی پہنائیں، پاکستان تحریک انصاف والے جو مرضی معنی پہنائیں کہ جناب یہ ایک اور بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے زمان پارک پر حملے کا، یا عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا، یا ان کو نقصان پہنچانے کا، آپ اس کے بارے میں جو مرضی رائے اپنائیں، لیکن یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن، آنے والا ہفتے، آنے والے گھنٹے اور آنے والے منٹ، ہر ایک لمحہ عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہی کرے گا، ماں سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب نہ صرف اپنی غلطیوں کا ادراک کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور اپنی غلطیوں کا سر عام اعتراف کریں اور پاکستان کے سسٹم کو چلنے دے، تبھی عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل پروگرس ہے شاید اس کی کوئی راہ نکل آئے، اس کا کوئی آپشن بن پائے۔ ادروائز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو حالات ہیں اس کے اندر کوئی بہتری نہ آئی تو پھر ایک بہت بڑا ہی ہنگامہ ہوگا، اور عمران خان صاحب پاکستان کے سیاست میں ایک ماضی ہی خدا نخواستہ بن کے رہ جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔